السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو رزق کی تنگی دور کرنے کا ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا کہ اس کی برکت سے انشاءاللہ غربت و تنگدستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس میں بہت تاثیر ہے۔ بظاہر وظیفہ تو بہت چھوٹا ہے، مگر صرف عمل کرنے میں، فضائل و برکات میں یہ انتہائی طاقتور ترین وظیفہ ہے۔ ناظرین، انسان پر غربت اور تنگدستی اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ جب وہ مسلسل گناہوں پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو گناہوں کی نحوست سے شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ جانتے ہوں گے کہ شیطان جس جگہ ڈیرے ڈال دے تو وہاں سے برکت ایسے ختم ہو جاتی ہے جیسے بالوں پر اس طرح پھیرنے سے بال اتر جاتے ہیں۔ جب تک شیطان ملعون اس جگہ رہتا ہے تو اس وقت تک برکت لے کر نازل ہونے والے فرشتے وہاں نہیں آ سکتے، جس کی وجہ سے ہمیشہ بے برکتی، غربت اور تنگدستی رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ برکتیں لے کر نازل ہونے والے فرشتے آپ کے گھروں میں بھی آئیں اور خوب برکتیں لائیں، اس کے لیے سب سے پہلے تو شیطان مردود کو اس جگہ سے بھگا دو۔ شیطان جب بھاگے گا تو خود ہی بے برکتی ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کا یہ سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے، بھگا دیں گے شیطان کو، مگر اس کم بخت کو بھگائیں گے کیسے؟ شیطان کو بھگانے کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے۔ شیطان مردود قرآن شریف کی تلاوت نہیں سن سکتا اور جل کر مٹی میں خاک ہو جاتا ہے، یعنی جو ہی قرآن شریف کی آواز اس کے کانوں میں پڑتی ہے تو فوراً اس جگہ سے بھاگتا ہے، اور اتنا بھاگتا ہے کہ اس جگہ سے میلوں دور چلا جاتا ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ بکثرت استغفار کرنے والے سے بہت خوف کھاتا ہے اور ڈر کے مارے اس کے قریب بھی نہیں جا سکتا۔ ناظرین، استغفار کرنے کی حدیث مبارکہ میں بکثرت فضیلتیں اور برکتیں وارد ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے یعنی استغفار کرنے کے فضائل و فوائد پر میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور بہت ہی عمدہ طریقے سے استغفار کے فضائل و فوائد بیان کیے ہیں۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ استغفار کرنے کے کیا فضائل اور فوائد ہیں اور اس سے ہماری زندگی پر کیا اثرات پڑتے ہیں، تو میں آپ کو ہائیلی ریکمنڈ کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیں۔ اس کا لنک میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اور اینڈ اسکرین پر بھی ڈال دوں گا۔ اس پر کلک کر کے آپ استغفار کے فضائل و فوائد جان سکتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ اپنے گھروں میں قرآن شریف کا اہتمام کیا کریں۔ اس سے نہ صرف شیطان خوف کھا کر بھاگے گا، بلکہ اس وقت تک وہاں نہیں آ سکے گا جب تک قرآن شریف کی تلاوت سے گھر میں نور بکھرا رہے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ ثواب تو ظاہر ہے، ملے گا ہی، ساتھ ہی ساتھ گھر میں سے نحوست بھی ختم ہو جائے گی اور ہر طرف نور ہی نور پھیل جائے گا۔ اگر کسی قسم کی غربت تنگدستی ہوگی تو انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اپنی غربت اور تنگدستیاں بیان کیں کہ غربت انتہا درجے کی ہے اور رزق کی بہت کمی ہے۔ فاقوں نے ہر طرف سے آ کر اپنے ڈیرے جما لیے ہیں، کوئی عمل بتائے جس سے مجھے رزق فروانی سے ملے، غربت ختم ہو، تنگدستی سے نجات ملے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے گھر میں داخل ہو تو سلام کیا کرو، چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو، اور مجھ پر درود و سلام بھیجا کرو، اور ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو۔ چنانچہ اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے وظیفے پر عمل کیا تو اس کی برکت سے اللہ نے اس کی روزی میں اتنی برکت اور اتنی کشادگی عطا کی کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں خود حیران رہ گیا کہ اتنی دولت کہاں سے آنے لگ گئی، اور وہ اپنے شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا۔ ناظرین، یہ 1 منٹ کا وظیفہ ہے، کوئی ٹائم نہیں لگتا۔ یہ 1 منٹ کا وظیفہ آپ کی تقدیر، آپ کا نصیب بدل دے گا۔ آپ اس وظیفے کو باقاعدگی سے کرتے رہیں اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں سے شامل کر لیں، اور کبھی اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ یہ اتنا قیمتی اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ فوراً اپنی تاثیرات دکھاتا ہے۔ اگر آپ کے مالی حالات درست نہیں ہیں تو دیر مت کیجیے اور ابھی سے ہی اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں، اور جب گھر میں داخل ہوں، جتنی مرتبہ داخل ہوں تو ہر مرتبہ اس کو ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس کی تاثیرات میں نے بیان کر دی ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ جب آپ اپنے گھر میں داخل ہوں تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اس کے بعد قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد پڑھ لو۔ پیارے ناظرین، اس کا مکمل اور صحیح طریقہ کار بھی میں نے بتا دیا۔ اس وظیفے کی عجیب و غریب تاثیرات کے پیش نظر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ زندگی میں کسی بھی حالات میں اس وظیفے کو چھوڑیے گا مت، یہ آپ کے سوئے ہوئے نصیب کو جگا دے گا۔